بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 900 ملین ڈالر کے لیے اپنا ملک بیچ دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک امریکی نے کہا تھا کہ ڈالروں کے لیے یہ اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں۔ یہ بات ایک دفعہ پھر میں بڑی شرمندگی سے کہہ رہا ہوں کہ بالکل درست ثابت ہوئی ہے۔ ہمارے ملک میں جو اقتدار کی مسندوں میں بیٹھے ہوئے چھوٹے لوگ ہیں، انہوں نے ایک بار پھر ڈالروں کے لیے اپنی دھرتی ماں کا سودا کر دیا ہے۔ ناظرین، انٹرسیپٹ کی سٹوری آئی ہے اور جو بات میں نے شاید سب سے پہلے کہی تھی کہ IMF کا یہ جو نیا پروگرام ہے یہ اس طرح ہمیں مل گیا جیسے حلوہ ہوتا ہے، تو یہ اس شرط پہ ملا ہے کہ تحریک انصاف کو کچلو، عمران خان کو کچل دو، اس شرط پہ یہ پیسہ ملا ہے۔ میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ جو امریکی سفارتی عملہ ہے وہ کن سیاستدانوں سے ملا ہے، اور اب تو یہ پتا چل گیا ہے کہ وہ ان سے کیا کیا باتیں کر رہا ہے کہ کس طرح سے اگلا الیکشن مینیج کرنا ہے۔ رجیم چینج کے کچھ مزید ثبوت سامنے آ گئے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ انٹرسیپٹ کی سٹوری کو بھی ٹچ کرتے ہیں، لیکن ناظرین آج جو سب زیادہ تکلیف دہ چیز ہے وہ اس بچے عمار فاروق کی شہادت ہے۔ یزید کے پیروکاروں نے، فرعون کے پیروکاروں نے اس بچے کو قتل کر دیا ہے۔ اس بچے کے گھر میں اتنے چھاپے مارے گئے، اتنا خوف و ہراس پیدا کیا گیا کہ یہ بچہ بیمار ہو گیا، اور اتنی اس کی حالت بگڑ گئی کہ اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑ گیا۔ اس کے بعد کی کیا صورتحال ہوئی، اس کے اوپر کس طرح ظلم کیا گیا اور کیوں یہ قتل ہے، یہ آپ ذرا سنیں۔ میں آپ کو صرف یہ کلپ سنانا چاہتا ہوں۔ شاکر اوان صاحب نے اس پہ ویڈیو کی ہے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ کلپ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آخری دنوں کی کچھ یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان کو اتفاق ہاسپٹل سے صرف اس لیے وہاں سے ڈسچارج کر دیا گیا کہ ان کے والد جو ہیں وہ تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور سیاسی وابستگی کو کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟ جی بالکل سچ ہے یہ بات۔ یہ سب سے پہلے عباد جو میاں عباد صاحب کے بیٹے کو کراچی ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا، اس کے بعد لاہور میں ڈاکٹر ہاسپٹل، اور اس کے بعد فاروق ہاسپٹل، اس کے بعد اتفاق ہاسپٹل۔ اور جیسے ہی اتفاق ہاسپٹل میں کچھ میڈیا کے دوست احباب گئے، انہوں نے ان کے جو پیغام کو، وہ ایک تو سہولت کاری کے لیے گئے کہ یار اس بچے کی جان بچ جائے، انہوں نے اپنا رول ادا کیا، لیکن وہ نیگیٹو اس وجہ سے گیا کہ جو ادھر کے اتفاق ہاسپٹل کے مالکان ہیں انہوں نے کہا جی آپ PTI سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ فوری ادھر سے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوں، ہمیں تھریٹس ہیں اس وجہ سے کہ آپ کا بچہ صحیح ہو گیا، آپ ادھر سے چلے جائیں۔ اس کے بعد بدقسمتی سے 20 سے 25 لاکھ ادھر خرچہ بھی انہوں نے لیا۔ اس کے بعد بدقسمتی سے ہمارے بچے کو کسی ہاسپٹل نے ایڈمٹ نہیں کیا، جس کے سبب کیونکہ وہ وینٹیلیٹر پہ تھا۔ اس کے بعد یہ حادثہ ہوا جو یقیناً جس نے پوری انسانیت کے لیے ایک یہ ہمیشہ تاریخ یاد رکھے گی کہ کس طرح ایک بچہ بلکتا ہوا اپنے والد کو یاد کرتے ہوئے اس دنیا سے چل بسا۔ نواز شریف کا اتفاق ہاسپٹل اس بچے کو یہ کہہ کے نکال دیتا ہے کہ ہمیں تھریٹس ہیں، جنہوں نے تھریٹس دی ہیں اس بچے کے قاتل وہی ہیں۔ اور اتفاق ہاسپٹل میں بھی نواز شریف کے لوگوں کو بھی غیرت کھانی چاہیے تھی کہ کم از کم ایک بچے کو سیاست سے باہر رکھتے، لیکن یہ لوگ اس کے قاتل ہیں۔ ناظرین، یہ وہ ظلم ہوا ہے۔ آپ اس معصوم کا ذرا چہرہ دیکھیں، میرے تو اتنی دیر آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے، اور اس ٹائم میرا غصے سے بہت برا حال ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فرعون اس وقت اس ملک پہ مسلط ہیں یہ اللہ کی پکڑ میں آئیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ فلسطینیوں پہ پچھلے 70-80 سالوں سے ظلم ہو رہا ہے، یہی ظلم کشمیریوں پر بھی ہو رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ظلم ایسے ہی جلدی ختم ہو جائے گا، اللہ پاک نیچے آ جائیں گے یا فوراً سے کچھ کر دیں گے اور ظلم ختم ہو جائے گا۔ اس کے خلاف جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو قوم سمجھتی ہے نا کہ بعد ایسے ہی ہم 2 دعائیں کریں گے، کیا کشمیری دعائیں نہیں کرتے؟ کیا فلسطینی دعائیں نہیں کرتے؟ اس کے لیے خود سٹینڈ لینا پڑتا ہے۔ اس ظلم کے آگے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو بول ضرور سکتے ہیں، بولیں تو کم از کم۔ یہ جو بچوں کے قاتل وقت کے فرعون اس ٹائم ہمیں چپک گئے ہیں، ان کے آگے کم از کم بولنا تو پڑے گا، سب کو بولنا پڑے گا۔ یہ 22 کروڑ یا 24 کروڑ کا ملک ہے، یہ سب کو جیلوں میں نہیں ڈال سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور میں جیسے پہلے بھی کہتا رہا ہوں، ہم میں سے کسی کی جان بھی ارشد شریف سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا ارشد شریف کوئی کمتر انسان تھا؟ کیا ذل شاہ کمتر انسان تھا؟ ہماری جانیں زیادہ قیمتی ہیں۔ کیا یہ جو عباد فاروق کا بیٹا عمار فاروق شہید ہوا ہے، کیا اس کی جان کم قیمتی تھی؟ ہمارے بچوں کی زیادہ قیمتی ہے۔ ہم بس اپنے بارے میں سوچتے رہیں گے؟ اس ظلم کے آگے سب کو بولنا پڑے گا۔
اور یاد رکھیں، میں پھر یاد دلاتا ہوں، جس دن یہ ظلم اور جبر ہوا، یہ ٹرینڈ چل رہا تھا پاکستان میں. پاکستانیوں، یہ زخم ہے وہ جو کبھی بھریں گے نہیں. یہ ذرا آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے ساتھ. ایک طرف بچوں کو قتل کرو اور پھر یہ ٹرینڈ چلاؤ، یعنی رب سالٹ ان دا وونڈز. یہ ناقابل برداشت ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ اصل میں کیا کیوں جا رہا ہے. عمران خان کو بھی جیل میں کیوں رکھا گیا ہے، اس کی وجہ ہے. انٹرسیپٹ کی جو سٹوری آئی ہے وہ اب یہ بتاتی ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو کہا، میں اب نمبر تھوڑے سے تبدیل کر رہا ہوں، کہ بالفرض $5 ارب آپ ارینج کریں تب آپ کو یہ پیکج ملے گا. عرب ممالک سے پاکستان کو بالفرض $3 ارب یا $4 ارب ارینج ہو گیا، لیکن $1 ارب کی کمی تھی. ٹھیک ہے، میں نمبر چینج کر رہا ہوں. $1 ارب کی کمی تھی. تو پاکستان نے امریکہ سے رابطہ کیا. پاکستان کا جو سفیر ہے امریکہ میں اس وقت، وہ ڈونلڈ لو سے ملتا ہے. یہ سائفر کی سٹوری کرنے والے انٹرسیپٹ اخبار نے یہ بھی سٹوری کی ہے. وہ ڈونلڈ لو سے ملتا ہے، وہی ڈونلڈ لو جس نے سائفر میں دھمکیاں دی اور سارا کچھ ہوا، رجیم چینج ہوا، اسی سے ملاقات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ امریکہ ہمیں یہ آئی ایم ایف کی ڈیل لے کر دے. اور اسے کہتا ہے کہ یہ جو ہم آپ کو اسلحہ دے رہے ہیں یوکرین کے حوالے سے، کیا یہ ان پیسوں میں نہیں آ سکتا جو آئی ایم ایف ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کچھ کر لیں گے. پاکستان میں کچھ دن بعد اسحاق ڈار امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملتا ہے اور یہ سارے معاملات پھر طے ہو جاتے ہیں فائنلی. اور آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈ تھی کہ $5 ارب پورے ہوں، وہ جو پاکستان نے اسلحہ بیچا ہے وہ تقریباً $900 ملین، یعنی $100 ملین کم کر لیں تو $1 ارب بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، تقریباً $1 ارب بن گیا. تو جو وہ کمی تھی نا جو آئی ایم ایف ڈیمانڈ کر رہا تھا، وہ امریکہ نے اس اسلحے کے تحت اور اس کے نیچے پوری کروا کے، اس کو وہاں سیٹل کروا کے، ایڈجسٹ کروا کے ہمیں آئی ایم ایف کی ڈیل لے کر دی. اس کے بدلے امریکہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ڈیل تو آپ کو لے دی ہے، اب میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں اپنی طرف سے کہ عمران خان کو کچل دو، پارٹی کو کچل دو. سائفر کی سٹوری کرنے والا اخبار یہ لکھتا ہے انٹرسیپٹ کہ یہاں پہ طاقتور حلقوں کو یہ موقع مل گیا کہ وہ تحریک انصاف کو کچل دیں، ہر ڈسینٹنگ آواز کو کچل دیں، کیونکہ امریکہ ان کے ساتھ چل رہا ہے اور وہ یوکرین کو اسلحہ دے رہے ہیں. انہوں نے یہ لکھا کہ یوکرین کا کاؤنٹر آفینسو پاکستان میں جمہوریت کو ختم کر دے گا، یا اس نے کر دیا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو زیادہ بہتر طور پہ صورتحال سمجھ آئے گی. اس سے پہلے آپ کو ایک گرافک دکھانا چاہتا ہوں. عمران خان کو نکالا گیا اپریل 2022 میں. اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان بیرون ملک کتنا اسلحہ بیچتا ہے، یہ ذرا چیک کر لیں. لیکن اپریل 2022 کے بعد آپ 2 مہینے صرف دیکھیں تو اس کے بعد پھر مسلسل ہم اسلحہ بیچ رہے ہیں. یہ سارا اسلحہ یوکرین جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم دنیا میں کسی کو بھی کوئی خاطر خواہ اسلحہ نہیں بیچ رہے تھے. اور آپ کو پیچھے کی لائنیں نظر آ رہی ہیں، یہ اسٹیٹ بینک کا آفیشیل ڈیٹا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہم نے امریکہ کو ہتھیار بیچے ہیں میرے پاکستانیوں، یہ ذرا غور کریں. اب امریکہ ہم سے کون سے ہتھیار لے رہا ہے؟ ہماری اتنی کون سی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ ہم نے امریکہ کو ہتھیار بیچے ہیں؟ تو یہ ہتھیار وایا امریکہ، اس کم از کم گرافک سے پتا چل رہا ہے کہ وایا امریکہ یہ ہتھیار یوکرین پہنچائے جا رہے ہیں. اب عمران خان کو کیوں جیل میں ڈالا ہوا ہے کہ جیسے جیسے سائفر کی تفصیلات سامنے آئیں، پھر یہ تفصیل سامنے آئی کہ آئی ایم ایف پیکج ہمیں یوکرین کو ہتھیار دینے کے بدلے ملا ہے اور کرش کرنے کے بدلے ملا ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو کرش کرنا ہے. اس کا ایک اور بھی آپ کو ثبوت بتاتا ہوں ابھی. تو عمران خان باہر ہوتا، پارٹی جتنی مرضی کرش کر دیں، وہ عوام کے سامنے یہ حقیقت رکھ دیتا کہ چند ٹکوں کی خاطر، یعنی چند ڈالروں کی خاطر یہ اپنی دھرتی ماں کا سودا کر رہے ہیں. اس لیے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے. باقی کام تو ہے کہ اسے بند کرو، جان سے بھی مارنا چاہتے ہیں، کبھی باہر نہیں آنے دینا چاہتے، یہ بھی ہیں خواہشات. لیکن جس وقت کیا گیا اس لیے کیا گیا کہ یہ کہانیاں باہر آنے کا خدشہ تھا. سائفر سٹوری آنے والی تھی باہر، اور اس کے بعد یہ سٹوری بھی باہر آنے والی تھی. اس لیے عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا کہ عمران خان جب عوام کو یہ بتائے گا اور عوام کے سامنے رکھے گا تو عوام اس پہ ری ایکشن دے گی. ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، امریکی سفارتی عملے کے ایک رکن کی یا کچھ اراکین کی پرویز خٹک سے ملاقات ہوئی ہے
پرویز خٹک نے ARY کی رپورٹ کے مطابق انہیں یہ کہا ہے کہ اگر آپ عمران خان کی پاپولیرٹی یا PTI کی پاپولیرٹی کم کرنا چاہتے ہیں یا ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستانی عوام کو پیسے دیں. میرا ایک سوال ہے کہ امریکی کیوں PTI کی یا عمران خان کی پاپولیرٹی کم کرنا چاہتے ہیں اور پرویز خٹک کو یہ مشورہ دینے کی کیوں ضرورت آئی؟ سمپل اس کا آنسر یہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن امریکہ نے کروایا اور وہ کسی صورت عمران خان کو واپس نہیں آنے دینا چاہتا. وہ عمران خان کی پاپولیرٹی سے سخت پریشان ہے, اس لیے اس نے یہ شرائط رکھی. اور میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جاؤں گا دوبارہ, میں آپ کو یہ بات بار بار یاد کراتا ہوں. جولائی اور اگست کے درمیان کا ٹائم تھا, اگر میں صحیح یاد رکھتا ہوں. ہمارا IMF کا پیکج نہیں ہو رہا تھا. مفتاح اسماعیل بھی دورے کر چکا تھا لیکن نہیں مل رہا تھا. اچانک باجوہ صاحب فون اٹھاتے ہیں, امریکی کسی عہدیدار سے بات کرتے ہیں اور چند دن بعد IMF راضی ہو جاتا ہے. میں نے تب سوال اٹھایا تھا کہ ہم امریکہ کو ایسا کیا دے سکتے ہیں کہ فوراً امریکہ سے بات کی اور ادھر IMF راضی ہو گیا. 2 مہینے بعد عمران خان پہ پہلے ارشد شریف پہ حملہ ہوتا ہے اور انہیں شہید کر دیا جاتا ہے, اور پھر کچھ دن بعد عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ اس ٹائم کہا گیا کہ رجیم چینج آپریشن کو مکمل کرو, یہ جو رولا شولا پڑا ہوا ہے اسے ختم کرو, عمران خان کو بھی سارٹ دی عمران پرابلم آؤٹ, یہ ختم کرو, پیسے بشک لے لو. میرا اس ٹائم بھی یہ استدلال تھا. ظاہر ہے میرے پاس کوئی اس کے حوالے سے ثبوت نہیں تھا تو میں نے سوال ہی اٹھایا. میں اب بھی سوال اٹھا رہا ہوں, کیا وعدہ کیا گیا تھا امریکہ سے جس کے بدلے فوری طور پہ IMF نے آپ کو تب بھی پروگرام دے دیا تھا؟ بعد میں ہم نے دیکھا کہ ارشد شریف کو شہید کیا گیا اور عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا. اسی کے بعد شہباز گل کو بھی ننگا کر کے مارا گیا. اسی کے بعد بھی آدم سواتی کو بھی ننگا کر کے مارا گیا. یہ سب اس کال کے بعد ہوا. اور اب اگر آپ دیکھیں تو ڈیل طے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ عمران پرابلم سارٹ نہیں ہوا تھا. عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا, ناکام ہو گیا. تو اس بار انہوں نے کہا کہ پکا ہاتھ ڈالو, ایسا ڈالو کہ جسے تم فتنہ کہتے ہو اسے فتنہ قرار دو, ملک دشمن قرار دو, غدار قرار دو, لیکن اس کو ختم کرو. تو پہلے وہ کیا گیا 9 مئی کا ڈرامہ, اس کے بعد کریک ڈاؤن ہوا اور پھر IMF نے آپ کو ملٹی بلین ڈالر ایک سستا پیکج دے دیا 9 مہینے کا کہ یاشی کرو, نہ الیکشن کرواؤ, نہ کوئی انسانی حقوق کی فکر کرو, نہ آئین کی فکر, نہ قانون کی فکر, بس عمران خان کو دبا دو. یہ ساری گیم ایسے ہوئی ہیں. میرے پاکستانی اور ارشد شریف شہید ہونے سے پہلے آپ کو بتا گئے تھے کہ یہ ہاتھ ہم نے خود نہ روکا تو یہ رکنے والا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ظلم ایک دن خود ہی یہ تھک جائیں گے, ختم ہو جائے گا؟ جب تک ان کے اقتدار کو خطرہ ہے, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, یہ نہیں رکنے والے. یہ کسی حد تک بھی جائیں گے. میرے جیسے بولنے والے بھی کل مار دیے جائیں گے, ہم تاریخ راہوں میں مارے جائیں گے, ہم فخر محسوس کریں گے اپنے وطن کے لیے جان دی ہے. لیکن کبھی آپ سب کو بھی بولنا پڑے گا, آپ سب کو بھی یہ رسک لینا پڑے گا. چند لوگ بولیں گے, میں آپ کو 3-4 سال سے جب سے ڈیلیں ہو رہی ہیں یہ بتاتا تھا, چند لوگ بولیں گے چپ کروا دیے جائیں گے, مار دیے جائیں گے, جیلوں میں ڈال دیے جائیں گے. جب سب بولیں گے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ چند لوگ ہیں طاقت کے ایوانوں میں, چند لوگ گنے چنے, اگر ساری عوام ان کے خلاف ایکا کر لے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں عمران خان کہا کرتے تھے کہ یا یہ کرپٹ لوگ بچیں گے یا یہ ملک بچے گا. آج میرا یہ کہنا ہے, یا یہ بچوں کے قاتل بچیں گے یا یہ ملک بچے گا. ہمیں ان سے اس ملک کو بچانا ہوگا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.